السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدف میری تایا ذات تھی، ہمارے گھر پاس تھے۔ ہم عمر ہونے کی وجہ سے ایک ساتھ سکول میں داخلہ لیا تھا اور اب 9ویں جماعت میں آ گئے تھے۔ مڈل گرلز سکول گھر سے 15 میل دور تھا۔ لاری اڈے سے بس ملتی تھی، اکٹھی گھر سے نکلتی اور اڈے تک پیدل سفر کرتی۔ یوں ایک سے دو بھلے والے مقولے پر عمل پیرا تھی۔ امی اور تائی کی کبھی ایک نہ بنی۔ جب تک ایک گھر میں رہنا سہنا تھا کسی طرح گزارا کر لیا۔ بچے کچھ بڑے ہوئے تو تایا ابو نے صحن کے بیچوں بیچ دیوار اٹھا دی۔ یوں ایک مکان 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ صدف مجھ سے ایک دیوار ادھر ہو گئی۔ مکان کی تقسیم سے ہماری محبت میں فرق نہ آیا۔ ہم روز ملتے، پہلے کی طرح اکٹھے سکول آتے جاتے۔ اگرچہ تائی اب ہمارے گھر آتی اور نہ امی سے ملتی، لیکن ہم نے اپنی ماؤں کی تلخ روش کو نہ اپنایا اور اپنائیت کے رشتے کو قائم رکھا۔ مجھے اور صدف کو ایک دوسرے کے گھروں میں آنے جانے کی کوئی روک ٹوک نہ تھی۔ تایا ہمارے گھر آتے اور ہم سے پیار کرتے، کیونکہ یہ تو عورتوں کی لڑائی تھی جس سے ابو اور تایا کے میل ملاپ میں فرق نہ پڑا تھا۔ 9ویں میں سکول دور ہو گیا تھا، اب لاری سے جانا پڑتا تھا جس کے لیے صبح جلدی نکلنا ہوتا۔ ہم ٹھیک 7 بجے اڈے پر پہنچ جاتے۔ سواری کے لیے ویگن، بس یا لاری جو اس وقت ملتی اس میں سوار ہو جاتے تاکہ لیٹ نہ ہوں۔ زیادہ تر لاری اڈے پر بس پر ہی سوار ہوتے تھے جو ہم کو سڑک کے قریب واقع ہمارے مڈل سکول پر اتار دیتی تھیں۔ روز کی سواریوں سے عموماً مقامی بس اور لاری ڈرائیور واقف ہو جاتے ہیں۔ ہمارے ہاتھوں میں سکول بیگ دیکھ کر وہ ہمارے لیے گاڑی کو روکے رکھتے، اگرچہ ہم ابھی کچی سڑک پر ہوتی۔ 2-4 فرلانگ سے وہ ہم کو آتا ہوا دیکھ لیتے تھے۔ ایک بس ہمارے علاقے سے ہی سٹارٹ ہوتی تھی، اس کا ڈرائیور ہم کو خوب پہچانتا تھا۔ وہ 7 بجے بس لے کر گاؤں سے آنے والی طالبات کا منتظر ہوتا، بس کو روکے رکھتا، کیونکہ سکول کی لڑکیاں اس کی مستقل سواریاں ہوتیں۔ ہم بھی اس گاڑی میں سوار ہونے کو ترجیح دیتے۔ ہاں، اگر کبھی یہ بس ہم سے مس ہو جاتی تب دوسری سواری پر جانا پڑتا تھا۔ اس روز بھی یہ بس ٹھیک ٹائم پر آ گئی اور ہم صحیح وقت پر پہنچ گئیں۔ جو ہی بس میں سوار ہوئی، ہم سے پچھلی نشست پر ایک خوش شکل نوجوان بھی سوار ہو گیا۔ اس روز تو ہم نے نوٹس نہ لیا، لیکن اگلے کئی روز تک ایسا ہی ہوتا رہا۔ تب محسوس ہوا جیسے یہ نوجوان لاری اڈے پر ہمارے آ جانے کا انتظار کرتا ہو، اور جو ہی ہم بس پر چڑھتی یہ بھی چڑھ جاتا۔ ہم خواتین کی مخصوص نشست پر بیٹھتیں اور یہ ہم سے پچھلی سیٹ پر بیٹھنے کی کوشش کرتا۔ اگر وہاں کوئی دوسرا شخص بیٹھ جاتا اور اسے جگہ نہ ملتی تو پہلے سے نشستہ آدمی سے درخواست کرتا، محترم آپ ذرا پچھلی سیٹ پر جانے کی زحمت گوارا کر لیں، کیونکہ میرے ساتھ خواتین سفر کر رہی ہیں۔ کئی بار یہ قصہ ہوا، تب میں چکنی ہو گئی کیونکہ اس کے ساتھ کوئی خاتون سوار نہ ہوتی تھی، وہ اکیلا ہی چڑھتا تھا، گویا کہ ہم ہی وہ خواتین تھی جن کو وہ اپنے گھر کی خواتین ظاہر کرتا تھا۔ ہمارا تو روز کا آنا جانا تھا۔ چند دن تک دھیان نہ دیا، لیکن ایک بار ماتا ٹھک گیا، کیونکہ خواتین کی مخصوص نشستوں پر اس روز ہم دونوں کے علاوہ کوئی خاتون سوار نہ ہوئی تھی۔ وہ پھر بھی ہم سے عین پچھلی سیٹ پر پہلے سے بیٹھے ہوئے ایک شخص سے درخواست کر رہا تھا، برادر آپ بیک سیٹ پر چلے جائیے، میرے ساتھ خواتین ہیں۔ یہ سن کر اس شخص نے موصوف کے لیے جگہ خالی کر دی اور خود پیچھے چلا گیا۔ گاؤں میں یہی رواج تھا، اگر کسی مرد کے ہمراہ خواتین سفر کر رہی ہوتی تو درخواست پر ہم سوار خواتین کی مخصوص نشست سے قریبی سیٹ اس کے لیے خالی کر دیتے تھے۔ میں نے صدف سے کہا، لگتا ہے یہ شخص ہمارا تعاقب کرتا ہے، کون ہے یہ؟ نہ جانے کون ہے؟ میں نہیں جانتی، اس نے جواب دیا۔ منزل آ گئی اور ہم قریبی سکول کے بس اڈے پر اتر گئے تھے۔ تب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہی نوجوان ذرا فاصلے پر ہمارے پیچھے چلا آ رہا تھا۔ صدف یقین مانو یہ ہمارا تعاقب کر رہا ہے۔ ہاں، آج کی بات نہیں ہے، یہ تو کئی دنوں سے اسی طرح ہمارا تعاقب کرتا ہے۔ یہ تو تم کو پتہ تھا، مجھے کیوں نہ بتایا؟ ارے بھائی، یہ بھی کوئی بتانے والی بات ہے؟ ایسے آوارہ تو روز ہی مل جاتے ہیں، بس تم اس کا کوئی نوٹس مت لو۔ اس کے بعد میں نے نوٹ کیا، صدف اس نوجوان کے بارے میں بہت مضطرب ہو گئی ہے۔ جو ہی ہم بس سے اترتے وہ اس طرح انداز سے پلٹ پلٹ کر دیکھتی جاتی۔ اگر ہمارے پیچھے وہ نوجوان آ رہا ہوتا تو زیادہ مضطرب ہو جاتی۔ اس کی حرکات و سکنات اس کے کنٹرول سے باہر ہوتیں، کبھی نقاب الٹتی اور کبھی گرا دیتی، دھیان کہیں ہوتا، قدم کہیں پڑتے تھے۔ وہ میری ہمدم درینہ تھی، تایا ذات تھی، کچھ کہہ کر اس کو ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اچھی طرح جان گئی تھی کہ یہ شخص ہمارا تعاقب کرتا ہے، لیکن وہ خود احتجاج کرتی،
اور نہ مجھے کچھ کہنے دیتی۔ میں تعاقب میں آنے والے کی وجہ سے بڑبڑاتی تو کہتی، چھوڑو بھائی، یہ آوارہ لڑکے یوں ہی لڑکیوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں، اس کے منہ لگنا نہیں ہے، اس میں ہماری اپنی بدنامی ہوگی، ہمارا تو روز کا آنا جانا ہے، جب گھاس نہیں ڈالیں گے تو آپ ہی پیچھا چھوڑ جائے گا۔ صدف کی خاطر میں چپ رہی اور اس کی آوارگی کو نظر انداز رکھا۔ سوچا یہ ٹھیک کہتی ہے، جب لفٹ نہ کرائیں گے خود ہی مایوس ہو کر رہ جائے گا۔ سوچا بھی نہ تھا میری عزیز جان کزن اچانک ہی یو ٹرن لے گی اور مجھ سے اپنی راہ الگ کر لے گی۔ اب وہ اسکول کے لیے دیر سے نکلنے لگی، جان بوجھ کر لیٹ ہونے لگی۔ مجھے تو اپنی اسٹڈی عزیز تھی، چند دن یہ برداشت کیا، لیکن روز روز استانی کی ڈانٹ کون سہتا؟ جبکہ اب ہم اسکول اسمبلی میں بھی ٹھیک وقت پر نہ پہنچ پاتے تھے۔ ڈانٹ تو صدف کو بھی پڑتی تھی، لیکن اس پر کوئی اثر ہی نہ ہوتا تھا۔ میں نے اس کا انتظار کیے بغیر وقت پر اسکول کے لیے گھر سے نکلنا شروع کر دیا۔ وقت مقررہ پر اسکول کو روانہ ہو جاتی اور ٹائم پر پہنچ جاتی، لیکن صدف دیر سے آتی، جرمانہ لگتا، ڈانٹ کھاتی، سزا ملتی۔ اس کے معمول میں تبدیلی نہ آئی تھی۔ چند دنوں بعد یہ ہونے لگا، وہ اسکول سے غیر حاضر رہنے لگی۔ میں نے تایا کے گھر جا کر اس سے باز پرس کی تو آنکھیں دکھا کر بولی، تم چپ رہو اور اس معاملے سے دور رہو، مجھے دیر ہو جاتی ہے تو ڈانٹ اور بےعزتی کے خوف سے ناغہ کر لیتی ہوں۔ تم استانی کو کہہ دیا کرو کہ وہ بیمار ہے اس لیے نہیں آئی، اور ہاں میری امی کو کچھ مت بتانا، تیور ایسے ہوں تو کوئی بیوقوف بھی سمجھ جاتا ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ تائی ہم سے ناک چڑھا کر رکھتی تھیں تو ہم بھی ان کے نزدیک نہیں پھٹکتے تھے۔ ان سے صدف کی شکایت کرنے کی بھلا میری جرأت کہاں تھی؟ اب صاف واضح ہو گیا تھا کہ صدف میرے ساتھ اسکول جانے اور آنے سے کترانے لگی ہے، اس لیے بہتر جانا کہ اس کا معاملہ اسی پر چھوڑ دوں اور اس سے اپنا راستہ الگ کر لوں۔ میں نے اس کے ساتھ آنا جانا، ملنا ملانا، حتیٰ کہ بات چیت تک چھوڑ دی تھی۔ اب ہم مختلف اوقات میں گھر سے نکلتی تھیں، میں تو ایک بس میں تو وہ دوسری بس میں سفر کرتی۔ اب وہ نوجوان بھی اس بس میں نہ ہوتا جس میں میں ہوتی، بلکہ وہ صدف کے ساتھ سفر کرتا تھا۔ آخر تو ان دونوں کے بیچ کوئی معاملہ طے ہو ہی گیا تھا۔ مجھے صدف کی پرواہ نہ رہی تھی، وہ اسکول آئے یا غیر حاضر رہے، میری بلا سے اس کی اپنی راہ تھی اور میری اپنی راہ تھی، اور یہ فاصلہ اس نے خود پیدا کیا تھا۔ کبھی کبھار وہ مجھے بس اڈے پر کھڑی ملتی، لیکن میرے ساتھ نہ آتی، جیسے کسی کا انتظار کر رہی ہو۔ میں جانتی تھی اسے کس ہم سفر کا انتظار ہے جس کے ساتھ وہ ایک انوکھے سفر پر نکلی ہوئی ہے، کیونکہ ان دنوں روز ہی اس کی چھٹی کی درخواست آ رہی تھی۔ میں نے اس بات کا کسی سے تذکرہ نہ کیا، کیونکہ تائی اماں تو عجیب گلے پڑنے والی عورت تھیں، اور وہی ایک تھیں جو بیٹی کو بھٹکنے سے روک بھی سکتی تھیں۔ تاہم مجھے فکر اور پریشانی ضرور تھی کہ اگر وہ کسی بدمعاش کی حد چڑھ گئی تو نہ صرف خود کو نقصان پہنچائے گی، بلکہ ہمارے خاندان کی عزت بھی خاک میں مل جائے گی۔ ایک بار میں نے دیکھا وہ اسی نوجوان کے ساتھ کار میں جا رہی ہے۔ یہ کار عین میری نگاہوں کے سامنے سے گزری تھی۔ اس وقت میں بس میں کھڑکی کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ آنکھوں سے دیکھا تو یقین ہو گیا، صدف غلط راہ کی مسافر ہو چکی ہے، اور اس کا ہم سفر بھی وہی ہمارے تعاقب میں آنے والا نوجوان ہے جس کے بارے میں مجھے اندازہ تھا کہ وہی ہوگا۔ وہ اسکول کے بہانے گھر سے نکلتی تھی اور اس کے ہمراہ گھومتی پھرتی رہتی تھی۔ وہ ہم سب کی آنکھوں میں دھول جھونک رہی تھی، خاندان کی عزت مٹی میں ملا رہی تھی۔ آخر اس کا انجام تو ہونا ہی تھا۔ ایک روز تایا ابو نے خود اسے کسی غیر کے ساتھ گاڑی میں جاتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ وہ شہر سے لوٹے تو کافی اپسیٹ تھے۔ انہوں نے صدف کی خوب خبر لی اور پھر اس کا اسکول جانا بند کرا دیا۔ اس کے ساتھ ہی رشتے کے لیے تگ و دو ہونے لگی۔ تبھی انکشاف ہوا کہ صدف کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے۔ تائی لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے گئی تھی، جس نے بتا دیا کہ تمہاری بچی امید سے ہے۔ تائی پر تو قیامت ڈھہ گئی۔ اب تایا کو بتائے بغیر چارہ بھی نہ تھا۔ ان کے بھی اوسان خطا ہو گئے۔ انہوں نے صدف پر سختی کی تو اس نے اس نوجوان کا نام بتا دیا جس کا نام شہاب تھا، اور وہ اس گاؤں کے ایک ٹرک ڈرائیور کا بیٹا تھا۔ ہم معزز خاندان کے شریف لوگ تھے۔ تایا کی سارے علاقے میں عزت تھی، رشتہ جوڑ کا نہ تھا، لیکن اب مجبوری تھی کہ تایا کی عزت ایک ڈرائیور کے بیٹے کے ہاتھ میں تھی۔ معاملہ سنجیدہ تھا۔ والد صاحب سے مشورہ کیا۔ ابو نے اپنے بڑے بھائی کو یہی مشورہ دیا کہ عزت بچانی ہے تو اسی کو اسی لڑکے سے بیاہ دو، بے شک بعد میں ہمیشہ کے لیے تعلق ختم کر دینا۔ اس وقت حالات ایسے ہیں، ان حالات میں خاندان کا کوئی بھی لڑکا تمہاری بیٹی سے شادی نہ کرے گا۔ تایا نے شہاب کا پتہ کرایا، معلوم ہوا وہ پہلے سے شادی شدہ ہے۔
3 بچوں کا باپ ہے اور کام بھی کوئی نہیں کرتا۔ اولاد جیسی بھی بری ہو، کوئی باپ بیٹی کو جان بوجھ کر کنویں میں دھکا نہیں دینا چاہتا۔ والد صاحب سے رو کر کہنے لگے، ایک تو شہاب بدمعاش ہے، ہمارے گھر میں نقب لگائی ہے اور وہ ہماری عزت کا دشمن ہے، اور اوپر سے کم ذات شادی شدہ بھی ہے۔ تم کیا کہتے ہو؟ اس سے بہتر ہے کہ صدف کو زہر نہ دے دیں۔ اپنے بھائی کی مجبوری پر ابو کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، کیونکہ تایا بھی رو رہے تھے۔ ابا نے کہا، آنکھوں دیکھی مکھی کوئی نہیں نکلتا، پھر بھی تم بھائی ہو اور تمہاری مجبوری پر کلیجہ پھٹتا ہے۔ میں اپنے بیٹے کو راضی کر کے نکاح کرا دیتا ہوں، بعد میں دیکھ لیں گے۔ ابھی تو بدنامی کی تلوار عین سر کے اوپر لٹک رہی تھی، کوئی چارہ نہ تھا۔ ابو اور تایا کی عزت تو ایک تھی، اگر بدنامی ہوتی تو سبھی کے منہ پر کالک لگ جاتی۔ صدف کو موت کے گھاٹ اتارنے کا بھی کسی میں کوئی حوصلہ نہ تھا۔ والد نے یہ راز سینے میں چھپا لیا کہ ان کی بدبخت بھتیجی امید سے ہے، والدہ اور بھائی کو نہ بتایا، اور جھٹ پٹ بھتیجی کا نکاح میرے بھائی ارسلان سے پڑھوا دیا، جو ابھی BSc کا طالب علم تھا۔ وہ ویلا کرتا رہ گیا کہ ابو آپ کو کیا ہو گیا ہے، کیوں اس قدر جلدی پڑ گئی ہے، مجھے تعلیم تو مکمل کر لینے دیں۔ والد صاحب نے ایک نہ سنی، کہا کہ بس ہماری مانو گے تعلیم مکمل ہوتی رہے گی۔ دراصل وہ تو خاندان کی عزت بچا رہے تھے، جس کے لالے پڑے ہوئے تھے۔ صدف کی شادی ہو کر ہمارے گھر آ گئی، تائی کو بھی گھٹنے ٹیکنے پڑ گئے، ان کا سارا غرور خاک میں مل گیا تھا۔ امی سے جھک کر ملنے لگیں، اور میری ماں حیران و پریشان تھی کہ جیٹھانی کو کیا ہو گیا ہے، یہ کیسا معجزہ ہوا کہ بیٹی کا رشتہ بھی دے دیا اور اب غلام بنی جاتی ہے۔ وہ طوفان جس کی ابھی آہٹ ہی سنائی دی تھی ٹل گیا۔ صدف افسردہ تھی، مگر ایک لفظ نہ بول سکتی تھی کہ اس کا کیا سبھی نے بھگتا تھا۔ بہرحال اس نے وقت مقررہ پر ایک بیٹے کو جنم دیا، جس کو میرے سوا ہر کسی نے ہاتھوں میں اٹھا لیا۔ میرے سارے گھر والے اس پر فرفتہ تھے، میری ماں خوش کہ اللہ تعالیٰ نے پوتے سے نواز دیا ہے۔ بھائی ارسلان بیٹے پر نہال اور میری بہنیں واری صدقے ہوتی تھیں، مگر میری جو ہی بچے پر نظر پڑی، میں خدا کی قدرت پہ لرزہ کر رہ گئی۔ ہو بہو اس آوارہ شہاب کی تصویر تھا۔ اس کی صورت واضح طور پر اس حقیقت کو منکشف کر رہی تھی کہ وہ شہاب کا بیٹا ہے۔ میں نے اسے دیکھا ہوا تھا اور نو مولود کو دیکھ کر اب میں دھوکہ نہ کھا پا رہی تھی۔ ہمارے گھر میں اس حقیقت سے صرف 4 افراد ناجے کے علاوہ واقف تھے، تایا جی اور ابو، تائی اور چوتھی میں تھی۔ تبھی میں نے اس بچے کو آج تک دل سے پیار نہ کر سکی کہ دل نے اسے قبول ہی نہ کرتا تھا۔ اے کاش میں بھی اس تعقب کرنے والی نوجوان کو نہ دیکھتی۔ صدف نے حالات سے سمجھوتا کر لیا، اس کی کمزوری جانتی تھی، اس نے کبھی میرے آگے سر نہ اٹھایا۔ وہ میری بھابھی تو بن گئی، مگر ہماری دوستی جاتی رہی۔ میں اس کے ساتھ واجبی سا تعلق رکھتی تھی، جس کی وجہ صرف وہی جانتی تھی۔ باقی لوگ تو اس کو وہی عزت و تکریم دیتے تھے جو اس رشتے میں اس کو ملنی چاہیے تھی۔ امی مجھے کہتی تھیں، تم کیوں ناجیہ سے لیے دیے رہتی ہو، کیا روایتی نند کا رول ادا کر رہی ہو؟ اور میں جواب دیتی، ہاں نند بھی تو بن گئی ہوں نا، اس کی پھر نند والا سلوک کیوں نہ کرو۔ صدف نے 4 اور بچوں کو بھی جنم دیا، جو سبھی مجھے پیارے لگتے ہیں۔ ان کو دل سے لگاتی ہوں تو ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، مگر اس کے پہلے بیٹے کو دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی نہیں ہوتی، دل میں چبھن ہونے لگتی ہے، اور سوچتی ہوں اگر یہ میرے بھائی کی اولاد نہیں ہے تو ان کے ساتھ کتنا بڑا دھوکہ ہے، کتنی بڑی زیادتی ہے کہ وہ اس بچے کو بھی اپنی اولاد سمجھ کر پال رہے ہیں۔ یہی سوچ میرے دل کو کچوکے لگاتی ہے، اور کبھی کبھی مجھے صدف سے ہی نفرت محسوس ہونے لگتی ہے۔ اے کاش صدف کے قدم نہ بہکتے۔ یہ سبق آموز کہانی کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ دوستو ویڈیو پسند آئی ہے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ابھی کے ابھی سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر لیجئے گا تاکہ نئی اپلوڈ ہونے والی ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے۔ مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔